بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر حسن محمود چشتی. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پولیٹیکل ڈاکٹر. عوام پر ایک مرتبہ پھر آج 15 ستمبر 2023 پیٹرول بم گرانے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. کاکڑ حکومت کی طرف سے ہم پر 20 روپے کے قریب پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 14 روپے کے قریب جو اوگرا نے سمری بھیجی ہے اس پر تقریباً عمل کر لیا گیا ہے اور آج رات یہ پیٹرول بم گرا دیا جائے گا. عوام کی بے حسی یہ ہے کہ عوام ابھی سے لائنوں میں لگ چکی ہے اور اپنی گاڑیوں کے ٹینک بھروانے کے چکر میں انہوں نے پیٹرول پمپ سمجھ لیں کہ بلاک کر دیے ہیں. ہم پہلی دفعہ تاریخ میں ڈالر کو اس طرح پٹتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں اور پہلی دفعہ ہی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر جب اتنی سپیڈ سے پٹ رہا ہے تو پیٹرول کیوں بڑھانے کی سمریاں پیش کی جا رہی ہیں اور پیٹرول کیوں کم نہیں ہو رہا. یہ ہمیں دو چیزیں ابھی تک عوام سمجھنے سے قاصر ہے کہ پیٹرول پرائسز مزید بڑھ رہی ہیں, مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی, لیکن ڈالر کوئی خرید نہیں رہا. ڈالر پٹ رہا ہے بری طرح سے, لیکن مہنگائی تو یہ ہمیں کیا خود ساختہ کوئی گوگل ہیک کیا ہوا ہے کہ جو جب گوگل پرائس ہم چیک کرتے ہیں تو ڈالر کوئی خرید نہیں رہا. گوگل وہ تو ڈالر ڈے بائی ڈے ڈاؤن ہو رہا ہے اور مہنگائی ڈے بائی ڈے اپ ہو رہی ہے. تو یہ کیا کنڈیشن ہے, یہ تضاد کیوں ہے ہماری معیشت میں اتنا زیادہ. نمبر 2, ایک 4 سال سے ملک سے بھاگا ہوا, 2019 سے ملک سے خود ساختہ چوری کر کے, فراڈ کر کے, پلیٹیلیٹس کا بہانہ بنا کر بھاگا ہوا ایک چور 21 اکتوبر کو وہ دوبارہ پاکستان آ رہا ہے اور اب میڈیا کو صرف اس کی طرف لگا دیا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب اب ملک میں آ رہے ہیں, ان کا استقبال کیسا ہوگا. چوروں کے استقبال کیے جاتے ہیں یا چوروں کو سزا دی جاتی ہے. جب پہلے 4 ہفتوں کا کہہ کر گئے اور 4 سال بعد آ رہے ہیں تو کیا چوروں کا استقبال کرنا تھا؟ چوروں کے استقبال پر تبصرے ہونے چاہیے تھے کہ یا آج ہمیں یہ کوشش کرنی تھی کہ ان کو پکڑ کر اور ان سے اس ملک کی لوٹی ہوئی دولت لے کر آنی تھی, یا وہ جو پیپلز پارٹی جو دبئی اپنے سارے لوگ بھاگ چکے ہیں اس ٹائم اور اربوں روپیہ لے کر بھاگے ہیں اور اربوں روپے کی کرپشن کر کے بھاگے ہیں, یا انہیں پکڑنا تھا یا پھر نواز شریف کی اس ملک میں آمد کے تبصرے کرنے تھے. اور پھر وہ ساتھ ساتھ جو تجزیہ کار ہیں, ہم سمجھتے ہیں, مجھے ایسا لگ رہا تھا, میں تجزیے سن رہا تھا جیسے کوئی ان کے اکاؤنٹ میں کوئی 2-2, 4-4 لاکھ, 5-5 لاکھ روپے تجزیے کا لگ چکا ہے کہ وہ تجزیہ یہ کر رہے ہیں کہ اگر الیکشن فوراً ہو جاتے ہیں تو اس سے بہت نون لیگ کو فائدہ ہوگا. اگر الیکشن ڈیلے ہوتے جاتے ہیں, الیکشن آئین و قانون کے مطابق ہونے چاہیے تھے اس ملک میں, یا الیکشن نواز شریف کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہونے چاہیے تھے اس ملک میں, یا عمران خان کو فائدہ پہنچانے کے لیے, یا پھر زرداری مافیا کو فائدہ پہنچانے کے لیے. ان تینوں حکومتوں نے یہ جو اب ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے باہر سے پاکستان میں آ رہے ہیں نا, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے 23 سال 1990 سے لے کے 2013 تک شرح سود 2.5 تھی, پھر انہوں نے اسحاق ڈار مسلط کیا تھا اس ملک پر 2013 میں, تو وہ 6.25 کی شرح سود پر قرض لے کر آیا اور ملک کا دیوالیہ نکال دیا تھا. پھر ایک چور جو گھڑی چور جو اب جیل کے اندر ہے, اس نے جھوٹ بولنا شروع کیا کہ یہ ملک ڈوب جائے گا. مہنگائی بھی ہوئی, ہم نے دیکھا بھی, ملک کا دیوالیہ بھی نکلا, لیکن ہم نے دیکھا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہوئی ہے لیکن قابل برداشت تھی. پھر وہ خود برسر اقتدار آتا ہے فیض حمید کی مدد سے, باجوہ کی مدد سے, جس کی مدد وہ آج تک کر رہا ہے اور اس کی مدد وہ آج تک لے رہا ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ یہ شرح سود بہت زیادہ ہے, اور پھر وہ جو جیسے ہی 2018 میں اس کی حکومت آتی ہے تو پہلے 4 ماہ وہ IMF کے پاس جاتا نہیں ہے, اور پھر جب جاتا ہے تو 13.1 کی شرح سود پر وہ قرض لے کر آتا ہے اور 23,000 ارب قرض لے کر آتا ہے, اور پھر ہمارے لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اب جو نواز شریف آ رہا ہے اور یہ جو ملی بھگت کر کے
یہ دوبارہ پی ڈی ایم بنے گی اور اس پی ڈی ایم میں 13 کی بجائے 14 جماعتیں پی ٹی آئی بھی شامل ہو جائے گی، تو اب 18.3 کی شرح سود پر یہ قرض لائیں گے اور یہی آپ کو 600 روپے ملنے والا گھی انشاءاللہ آپ کو 1600 روپے کلو ملے گا۔ پھر آپ کو اور باقی لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ ان تینوں پارٹیوں نے اس ملک کا دیوالیہ کیسے نکالا تھا۔ ابھی غریب لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، پھر سفید پوش اور امیر لوگ بھی خودکشیاں کریں گے۔ شاید پھر اس ملک کے سٹیک ہولڈرز کو اور کاکڑ جیسی حکومتوں کو سمجھ آئے گی کہ ہم نے اپنے اوپر کیا مسلط کر لیا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ دن آئے گا جب دین تخت پہ آئے گا۔